پہنچائے وہاں تک پہنچیں، وگرنہ جو آج کل دکھایا جا رہا ہے اور یا رمضان شریف میں دیکھا کہ جو لوگوں کی حالت بنی ہوتی ہے وہ نظم کی ہمارے ہاں چونکہ بہت کمی ہے اور جگہ کا ادب احترام کرنا ضروری ہے، اگر موقع ملے تو ضرور وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ اور امام احمد نے بڑی طویل حدیث بیان کی ہے اس سلسلہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طواف تم کرتے ہو نا تو طواف کرتے ہوئے جتنے قدم تمہارے اٹھتے ہیں ہر قدم پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھی جاتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہے، اور لوگ اب پہنچ رہے ہیں دنیا سے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہر عزیز، ہر دوست، ہر بہن بھائی، ہر مسلمان کو یہ توفیق نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو اچھی نیت تو فرمائے، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ آپ تو سوچ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کیسے جائیں، حالات پہلے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے، سب معاملات اسی کے اختیار میں، لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ نیت اور اخلاص کے ساتھ دعائیں تو کریں نا۔ ہماری تو دعا بھی اب روایتی ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ اکیلے تو ہم جو دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کس کس طرح دعائیں مانگی، پھر مشکل گھڑی میں حضور علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی۔ جب پریشانی آتی آپ علیہ السلام پر تو وہاں پر یہ لمحوں کی باتیں نہیں ہوتی، گھنٹوں حضور دعا کرتے تھے۔ میدان بدر میں جو حضور نے دعا مانگی ہے حدیث میں پڑھے تو صحیح کہ آپ علیہ السلام نے کتنی طویل دعا فرمائی، اور پھر آنسو حضور کے کس طرح بہہ رہے تھے اور کتنی رقت کا منظر تھا، یہاں تک حضور اتنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ آپ کے شانوں پر جو ردا مبارک تھی وہ نیچے آ گئی، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا جو منظر تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ چادر نیچے آئی تو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور پھر ادب سے آپ علیہ السلام کے ساتھ لگے اور کہا، عرض کیا کہ اللہ کے پیارے نبی، جو اللہ تعالیٰ سے آج آپ نے دعا مانگی ہے نا وہ دعا قبول ہو چکی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ ہیں جی، یعنی دوسروں پر حضور کی دعا کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی بولے کہ یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ دعا اس طرح ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ایک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے دعا کی کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہی ہو کہ سلام جب نمازوں کا ہم پھیرتے ہیں تو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نمازی بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اسلاف میں کیا تھا کہ لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کہاں پر کوئی لوگ جمع ہوں کہ وہاں پر ہم دعا کے لیے شامل ہوں۔ حدیثوں میں تو یہاں تک آیا کہ 40 افراد جہاں پر جمع ہو جائیں تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سب کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جی، اور یہ جگہ اور جہاں یہ ایسے افراد میسر آئیں تو سعادت سمجھو، لیکن ہم چونکہ ہماری محبت جس سے ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم اسی محبت میں مگن ہیں، اسی میں ہماری دوڑ ہے اور اسی میں ہم بھاگ رہے ہیں۔ نماز کے لیے آئیں گے وہی محدود ٹائم، جمعے کے لیے آئیں گے تھوڑا سا ٹائم، کیوں؟ ہمارے اندر محبت کسی اور چیز کی ہے، ہم اسی محبت کو لے کر مسجد میں بیٹھتے ہیں، اسی سوچ اور فکر کے اندر کہ کب جمعہ پڑھا جائے اور ہم بھاگیں۔ اوہ اللہ کے بندو، اللہ نے تو ہمیں اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، جس کام کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا وہ چاہتا ہے، رزق کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لیا۔ ہمارے معاملات جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، آپ جتنی محنت کر لیں وہ پائے تکمیل تک آپ نہیں پہنچا سکتے۔ رب تعالیٰ چاہے گا تو ہمارا کام پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کرنا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔
تو اس لیے خدا را اپنی زندگی کے نظام کو چینج کریں، ہم اس کو تبدیل کریں۔ آئیے سنیے، اب آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث پاک سنیے اور دیکھیے اور دعائیں کریں۔ آج لوگ جا رہے ہیں، ان سے جا کر ملیں اور انہیں کہیں آنسو بہا کر ادب سے کہ یار جب کبھی موقع ملے تو مجھے بھی بیت اللہ شریف میں یاد کر لینا، میرے لیے بھی دعا کر لینا تاکہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ حدیث سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ جس نے کامل وضو کیا پھر حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا کہ جو حجر اسود کے پاس پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اور پھر جس نے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ واللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور جب بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں بولیے؟ ایک قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں۔ اب آپ نے 7 پھیرے کرنے ہیں اور کتنے قدم لگیں گے؟ آپ کس جگہ پہ پہنچے ہوئے؟ اور فرمایا ہر قدم پر 70,000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 70,000 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر سن لیں، خوش نصیبو سنو حضور کا فرمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ طواف کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر پہنچا ہے کہ وہ اب قیامت کے روز اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے لوگوں کے 70 افراد کی شفاعت کا اس کو یہ نعمت دی جاتی ہے کہ وہ 70 افراد کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی معمولی جگہ ہے جہاں پہ آپ تھے؟ سوچئے، غور کیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقام ابراہیم پر آ جاتا ہے، یعنی طواف کے 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم ملتزم سے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم پر آتا ہے اور وہاں پر پھر وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتا ہے، بخشش کی دعائیں کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم اور یہ نوافل کی ادائیگی اور دعاؤں کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ انعام ملتا ہے کہ تو آج دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ماں کے شکم سے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی فضیلت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو ایک حجر اسود ہے اور اسی کی سیدھ میں دوسری جانب رکن یمانی ہے، اور حجر اسود کا تو حکم ہے اس کے چومنے کا، لیکن رکن یمانی پر نہیں۔ لیکن وہاں پر جو بندہ گزرے رکن یمانی کے پاس اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا رکن یمانی کے پاس جو یہ دعا پڑھے تو 70 فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں جو اس دعا پڑھنے والے کے لیے آمین کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہاں آمین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب یہ بندہ پھر چلتا جاتا ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں
اور جتنے قدم اٹھا اٹھا کے رکھ رہا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ معمولی سفر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر دوست کو نصیب فرمائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ سنو کہ جب حجر اسود کو جنت سے لایا گیا نا، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو چینج کر دیا ہے، اس کو سیاہ کر دیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ آج کچھ فضائل بیان کر سکے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جتنے دوست جا رہے ہیں، خدا را ٹائم نکال کر کہیں پر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ان دعاؤں کو سیکھیں، ان فضائل کو سنیں۔ یہ تو تھوڑا سا ایک بیان ہے، ایک جذبہ ہے، تاکہ ایک ایمان ہمارا بھی تازہ ہو، ہم بھی دعائیں کریں کہ اللہ کریم یہ سعادت ہمیں نصیب کر دے۔ مالک تو بے نیاز ہے، تاکہ ایک جذبہ نصیب ہو۔ اور باقی ظاہر ہے جو جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ جائیں تاکہ خوب فیض و برکات حاصل کریں۔ وہ